بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 19 کے اشارات۔ پہلا پاؤ، سورہ فرقان چل رہی ہے۔ اس میں مشرکین کے طعن، تہمت اور تکذیب کا بیان اور اس کا جواب ہے، نیز توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ منکرین کے مطالبات کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے، اللہ کیوں نظر نہیں آتا، تو جواب میں کہا گیا جس دن فرشتے نظر آئیں گے اس دن مجرموں کی خیر نہیں ہوگی۔ گزشتہ اقوام کا انجام، موسیٰ و ہارون کی قوم علیہم السلام، قوم نوح، عاد، ثمود وغیرہ نے جھٹلایا اور ہلاک ہوئے۔ اللہ کی نشانیاں، سائے کا پھیلنا اور سکڑنا، سورج، رات، نیند، دن، خوشگوار ہوائیں، بارش، خاندانی و سسرالی رشتے وغیرہ۔ رحمان کے بندوں کی صفات، تواضع، جاہلوں سے اعراض، راتوں میں قیام، جہنم سے پناہ کی دعا، خرچ میں اعتدال، شرک، ناحق قتل، زنا، جھوٹی گواہی اور لغو سے اجتناب، ایسے بندوں کے لیے جنت ہے۔ سورہ شعراء مکی ہے۔ اس میں 7 انبیاء کے قوموں کی ہلاکت کے ذریعے اللہ کی نشانیاں بتائی گئیں۔ پوچھا گیا کہ تم بھی تباہی دیکھنا چاہتے ہو یا قرآن کی نشانی سے سبق لیتے ہو؟ رنجیدہ نہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اگر ہم چاہیں تو یہ سب ایمان لائیں گے، لیکن یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ تو پہلا پاؤ ہے، اس کے 3 کی ورڈز ہیں، مطالبات، انجام، صفات۔ دوسرا پاؤ، موسیٰ نے علیہ السلام دعوت دی تو فرعون نے محل میں ان کی پرورش کا اور قتل کا طعنہ دیا۔ سوالات و دھمکی، فرعون نے موسیٰ سے الٹے سوالات کیے، پھر دھمکی دی۔ جادوگروں کی ہار ہوئی مقابلے میں وہ ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون نے پیچھا کیا اور غرق ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو اور بتایا کہ بت معبود نہیں ہو سکتے۔ پیدا کرنا، ہدایت دینا، کھلانا پلانا، شفا دینا، موت و حیات دینا، سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کو، قوم نے کہا کہ ہم کمتر لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور دھمکی دی۔ نوح نے دعا کی اور اللہ نے انہیں نجات دی۔ تو دوسرا پاؤ ہے، اس کے 3 کی ورڈز ہیں، موسیٰ و فرعون، جادوگر، نوح۔ تیسرا پاؤ، ہود علیہ السلام نے دعوت دی تو قوم عاد نے جھٹلایا اور ہلاک ہوئی۔ صالح علیہ السلام نے دعوت دی تو سمود نے نہیں سنا، اونٹنی کو قتل کیا جو ایک نشانی تھی، تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور بدکاری سے روکا، قوم نے نہیں مانا اور ہلاک ہوئی۔ شعیب علیہ السلام نے اصحاب الایکہ کو دعوت دی، ناپ تول میں کمی اور فساد سے روکا، قوم نے نہیں مانا، آسمان گرانے کا مطالبہ کیا، آخرکار اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قرآن کو اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، اسے شیاطین لے کر نہیں اترے، وہ تو اللہ کے کلام کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ سورہ نمل مکی ہے۔ اس میں فرعون، سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا، صالح و لوط علیہ السلام کی مثالوں کے ذریعے حق کو ماننے کی دعوت دی گئی ہے، پھر زبردست نشانیوں کا اور آخرت کا ذکر ہے۔ قرآن ہدایت و بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تیسرا پاؤ ہوا یہ، اس کے کی ورڈز ہیں ہود، صالح و لوط، قرآن۔ چوتھا پاؤ، موسیٰ علیہ السلام، داؤد و سلیمان۔ مدین سے واپس ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، وہاں انہیں نبوت ملی، معجزات دیے گئے۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان معجزات کو جادو کہا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا گیا۔ سلیمان کی فوج میں جن، انسان اور پرندے تھے، مگر ایسی زبردست بادشاہت کے باوجود وہ نیک اور شاکر بندے تھے۔ چونٹی اور ہدہد، سلیمان کا اپنے لشکروں سمیت چیونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا اور ایک چیونٹی کی بات سن کر سلیمان مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہدہد نے قوم سبا کی خبر دی کہ وہ سورج کی پرستش کرتی ہے۔ خط اور تحفہ، سلیمان نے ملکہ سبا کو خط کے ذریعے دعوت دی، ملکہ نے مشورہ کیا، تحفہ بھیجا، پھر ملنے کے لیے سفر کیا۔ تخت و محل، سلیمان نے ملکہ کا یمن سے بیت المقدس تخت منگوا لیا اور ملکہ کو دکھایا۔ ملکہ شیشے کے محل میں آئی۔ سلیمان کی زبردست بادشاہت اور اس کے باوجود ان کے ایمان و تقوی سے متاثر ہوئی اور پھر ایمان کا اعلان کیا۔ صالح اور لوط علیہم السلام، صالح کی قوم کے 9 فسادی لوگوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ لوط نے قوم کو دعوت دی، انہوں نے لوط کا اور اہل ایمان کا مذاق اڑایا، پتھروں کی بارش سے وہ ہلاک ہوئے۔ تو یہ ہے چوتھا پاؤ، اور اس میں جوڑیاں بہت اچھی ہیں، تو آپ 5 اشارات یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے موسیٰ کے بعد داؤد و سلیمان، چونٹی اور ہدہد، خط اور تحفہ، تخت و محل، صالح اور لوط۔ بس اتنا ہی، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔